اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کریٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی, یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا, یہ ڈیموکریسی جیریل ہو جائے گی, یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ, ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. ان کی پارٹی بچے, ان کی پوزیشن بچے, یہ پارٹی بچے, ان کی پوزیشن بچے, وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں, یہ بچے, ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں. کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے, میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی, آپ یہ دیکھیں, ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا ہے دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں, یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن لیں میرے پاس لے کے اپلیکیشن میں مانیٹرنگ جج لگایا ہے, وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ مطابق مانیٹرنگ جج لگے ہیں. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی. چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار مجھ سے بھاگا آیا, اس نے کہا کہ پٹیشن کے دن تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن کو بھی تیار نہیں, اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے آپ پٹیشن تیار. اسی عدالت میں صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے آج کو؟ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا, جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا, نیا بینچ, یا کوئی جج چھٹی پہ چلا جاتا نہیں, بھیجا جاتا. آدمی فائل ڈیسا صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے برادر جج تھے, آپ نے کیا کیا؟ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی, اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے ڈی آئی سی بنوائی, انہوں نے واٹس ایپ کالز کی, منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کی, اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے, اس کے کرتا دھرتا تھے. مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کمبختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, ملک نے جو کرائسس کا جنم لیا ہے, وہ زمان پاک سے کم اور عمر کا بندیان کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے. ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے, لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھے اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید پوپا, اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف خبر کا کرپشن کا ریفرنس دیا ہوا ہے, لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے. شرم کرو عمر کا بندیان, شرم کرو. کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے قائم کیا ہے, ان کا حساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی, اور جب سوال پوچھا جائے تو کہیں بھی عدالت کے پیچھے چھپ جائے. ہمارے خلاف اور ہم سر نواز شریف کو نواز شریف کو رسوا کرتے ہوئے ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ نقصان ہو وہ 13 کے بغیر کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا, جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے وہ پانی کا رول ہو. اس نے جو معزز جج صاحبان رکھے ہیں, ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو اختیارات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے, نہ ہم نہ واقف ہیں. اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف بنا ہو اس جج کا جو ہے وہی حصہ ہوتے ہیں. جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے, اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. آپ کی میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی نے اوپر بیٹھے انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے. یہ چیزیں بعد میں میڈیا بھی, اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے, اگر اس کے سہولتکار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. ہمارے وزیر آباد کی کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے, صرف اس کا یہ قصور ہے 2 مہینے اس کو حبسے بھیجا کر رکھا گیا, اب گرفتاری ڈالی ہفتہ پہلے.
तब तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था, तब तो नहीं कहा था कि आईजी इस्लामाबाद पेश हो, आईजी पंजाब पेश हो। तब कौन सी क़यामत आ गई है कि दोनों आईजी को तरफ कर दिया गया? कतारों में बैठे लोग क्या मुल्क चला रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं, ये है दहशतगर्दी जिसको छुपाया जा रहा है। तो मैं जो कहता हूँ, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने कहा है जिस तरह बताएं ये आपने उनको देखा है, हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो अवाम किस तरफ चल पड़ेगी। हमारी सारी अवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इक़दामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा। क्या तीसरी कुव्वतों को आने की इजाजत दी जा रही है? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीजों का तदारुक करे? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाए। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए, उनसे उनके तकाबुल करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहे। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, या उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए, या उनके प्रपोजल सेकेंडर को उठाया गया, और जिनको नहीं उठाया गया, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, उसकी स्क्रूटनी पे ऑर्डर नहीं हुआ। अगर आप औरतों की नॉमिनेशन फॉर्म से क्लेम करते हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है 5% होना। हम अदलिया को अभी से बता रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना, ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। काइंडली इस पे नजर रखें और इसके तरह इक़दामात करें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को रोका गया, जिस तरीके से उसको डील किया गया, जिस तरीके से उसको रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, ये सारे इस पॉलिटिकल पार्टी को और इसकी लीडरशिप पे प्रेशर डाले टेरराइज कराने के लिए सारी एक साजिश हो रही है। अदलिया से हम हमेशा से दरखास्त करते रहे कि काइंडली एक ही तरीका हो सकता है, या अवाम खुद करे या अदलिया करेगी। हमारी अवाम से तो उम्मीद है, दरखास्त है कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इनके बुनियादी हक से महरूम ना करें। इनके बुनियादी हक इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए अदलिया से दरखास्त है कि इस मसले को देखे। ये वेट का मसला जरूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना जरूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस का मुकम्मल होना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया है और इस बात को वसी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक, जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। आप सबका शुक्रिया। मूसा साहब को कहना चाहेंगे।